بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے عظیم شہداء کے عظیم والدین، اہل خانہ، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، جنرل آفیسرز، سرکاری افسران اینڈ آنریبل ڈپلومیٹس، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج اس محفل میں ہمارے انتہائی قابل احترام صحافی بہن اور بھائی موجود ہیں، پاکستان کے مایہ ناز فنکار موجود ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے انتہائی قابل احترام غازی بھی موجود ہیں۔ آج کا دن یوم تشکر ہے۔ یہ دن دنیا کی تاریخ میں کسی کسی کو ملتا ہے اور صدیوں بعد ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا 1971 میں، اور آج 10 مئی 2025 کو اس مالک کی کمال مہربانی سے، اس قوم کی دن رات کی دعاؤں سے، کروڑوں پاکستانی سجدہ ریز تھے، دعائیں مانگ رہے تھے افواج پاکستان کے لیے، بری فوج کے لیے، فضائی فوج کے لیے، بحری فوج کے لیے، اور آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر اس رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جھولیاں اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے کہ ان کڑیل جوانوں کو، ان دلیر سپوتوں کو اے اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرما کہ پھر دشمن دوبارہ پاکستان کی طرف رخ کرنے کا کبھی قیامت تک نہ سوچ سکے۔ اور میرے انتہائی بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص کرم ایسا ہوا کہ 9 اور 10 کی رات کو، 9 کی رات کو جو جمعے کا دن تھا، میری افواج پاکستان کے سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی، اور اس میں طے پایا
کہ دشمن نے آخری حد بھی پار کر دی. ہماری ایک انتہائی مخلصانہ آفر کو پایا حقارت سے ٹکرایا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ آئیں ایک عالمی تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں جو کہ پوری تحقیقات کے بعد پوری دنیا کو حقائق بتا دے گی. مگر دشمن نے انتہائی تحکمانہ انداز میں، غرور کے نشے میں بدمست، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا، جن میں وہ 6 سالہ بچہ بھی شہید ہوا، مائیں بہنیں بزرگ جوان شہید ہوئے. اور پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ ہم پاکستان کے اندر جا کر حملہ آور ہو سکتے ہیں. چنانچہ 9 کی رات کو جو فیصلہ ہوا اس میں یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ 6 جہاز ہم گرا چکے تھے. یہ 5 جہاز تھے جو کہ کل پوری تحقیقات کے بعد ایئر مارشل ظہیر بابر نے مجھے کل بتایا کامرہ میں کہ 6 جہاز گرائے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 6 جہاز گرانا اس دشمن کے جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا تھا، جو اس زوم میں تھا کہ پاکستان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان شاہینوں کو، ان جوانوں کو یہ جرأت عطا کی اور انہوں نے جھپٹ جھپٹ کر ان کے رافیل بھی مارے، ان کو فیل بھی کیا، مگ بھی گرائے، ڈرون بھی گرائے، اور ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ قیامت تک وہ اس خواب سے نکل نہیں سکیں گے. مگر اس کے باوجود بھی دشمن دھمکیاں دیتا رہا، اور 9 کی رات کو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک میجرڈ ایک ہم جواب دیں گے. 9 اور 10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں، ایک نور خان ایئرپورٹ پہ گرا ہے اور کچھ اور دوسرے علاقوں میں گرے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس جرنیل کی آواز میں انتہائی اعتماد تھا، خودداری تھی اور وطن کی تڑپ تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر پٹھان کوٹ، ادھم پور اور کہاں کہاں ہمارے شاہینوں نے اور الفتح مزائلوں نے حملے کیے، اور دشمن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. صبح کا وقت تھا، مجھے
صبح میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں تو میں احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا اور میں نے ضیاء کو کہا کہ ضیاء یار اگر کوئی گھنٹی بجے تو مجھے فوراً بتانا. ایز لک وڈ ہیو اٹ وہ گھنٹی بجی تو جنرل آصف منیر لائن پر تھے. کہنے لگے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سپہ سالار اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے. آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے, اس کا سر چکرا گیا, اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس سیز فائر کی آفر کو قبول کریں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ مختصر ایک سمری اس لمبی داستان کی, اور اس میں ہمارے ایئر چیف اور ان کے شاہینوں نے جس طریقے سے جو ٹیکنالوجی, ہوم گرون ٹیکنالوجی انہوں نے پاکستان کے اندر گرو کی ہے, اور چینی جہازوں کے اوپر اور نیچے بھی زمین پر جو ماڈرن گیجٹریز جو انسٹال کی ہیں, اس نے پوری دنیا کو, دشمنوں کے ہوش اڑ گئے اور دوست ان کا اعتماد آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. یہ وہ تبدیلی ہے تاریخ کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں اس دنیا میں کی. امریکہ سے لے کر جاپان تک, جنوبی ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ, ہر جگہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی افواج نے کس طریقے سے خاموشی سے یہ کیپیبلٹی انہوں نے اچیو کی, اور ہندوستان جو کوڈ کا ممبر ہے اور دنیا کو یہ دن رات باور کرا رہا تھا کہ میری جو اکانومی ہے وہ کھربوں ڈالر میں ہے, میرا جو اسلحہ ساز و سامان جو ہے اس کے اوپر کئی سو ارب ڈالر میں نے پانی کی طرح خرچ کیے ہیں, پاکستان کوئی حیثیت نہیں رکھتا, مجھے آپ اس خطے کا بادشاہ تسلیم کریں. میرے عظیم بزرگوں, بھائی اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اس خدا کو منظور یہ تھا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعائیں, ماں اور بزرگوں کی فجر کے وقت, تہجد کے وقت سجدہ ریزی اور آسمان کو چیر کر ان کی دعائیں فلک پر پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کمال مہربانی سے اس کو قبول کیا, اور یہ عظیم فتح آج پاکستان کو دی ہے. اور آج ہم یہاں پر یہ یوم تشکر اس طرح منا رہے ہیں کہ ہم سب کے, پورے پاکستان کے عوام کے, بزرگوں کے, ماؤں کے, بہنوں کے, بیٹوں کے سر رب ذوالجلال کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جھکے رہیں گے. اور انشاءاللہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. پوری قوم آج یکجاں تو غالب ہے, پشاور سے لے کر کراچی تک پوری قوم ہماری مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہیں اور پوری قوت سے ان کا ساتھ دے رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اب وقت آ گیا ہے, آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اس سفر کا آغاز کر دیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. اور حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کو نذرانہ پیش کیا, خون کے دریا عبور کیے, تب پاکستان مارز وجود میں آیا. آج
ان لاکھوں شہیدوں کی روحیں پکار پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ آؤ پاکستانیوں مل کر قائد اعظم کا پاکستان بناؤ، مل کر اقبال کا پاکستان بناؤ، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ یہ تھا کہ اقوام عالم میں پاکستان کے سبز ہلالی جو ہمارا جو جھنڈا ہے اس کو دنیا میں بہت اونچا اڑنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جائے بغیر there is no point in crying over the spilled milk، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آج یہ جو قومی یکجہتی ہے، آج یہ جو وحدت ہے، آج یہ جو محبت ہے، آج یہ جو اخوت ہے، اگر اس کو ہم اپنا سرمایہ حیات بنا کر اگر ہم چل پڑیں تو یقین کریں کہ نہ صرف ماضی کے نقصانات کا ازالہ ہوگا بلکہ بہت جلد پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کر لے گا۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ اسی طرح جس طرح 10 مئی ہوا ہے، اسی طریقے سے جس طرح 10 مئی ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب معاشی میدان میں 10 مئی کو ہمیں مارز وجود میں لانا ہے، اور اس کے لیے قوم تیار ہے۔ ہمیں شبانہ روز دن رات محنت کرنی ہوگی اور خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یقین کریں کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں پاکستان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے پاکستان کو نوازا ہے، اتنے عظیم شاندار اذہان دیے ہیں، چاہے وہ فوجی جوان ہیں، افسر ہیں، پولیٹیشنز ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور ہمارے فنکار ہیں، محنت کش ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے دیٹ ول ٹو ڈو، اور اس کو اگر ہم اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان انشاءاللہ دنیا کی دوڑ میں بہت جلد آگے نکل جائے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر 2-3 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ I would like to thank all our diplomats sitting here and those who are not here, who have been very supportive of Pakistan's firm, fair and just stand that this baseless propaganda and allegations against Pakistan by India about Pahalgam incident, sad as it was, Pakistan had nothing to do with that. And I'm extremely grateful to all those friendly countries who have been very helpful in promoting peace, ceasefire in this part of the world, and promoting all arguments, valid points for de-escalation. In that, I would like to once again particularly thank our brotherly countries in the Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, our brotherly country, neighborly country, Iran, our brotherly country, Turkey, our friendly country, China, and other countries. Please don't mind. I would like to extend my apologies if I don't mention other countries like Britain and other countries. But above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later, and as a result, his
path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. Ladies and gentlemen, Allah Almighty has been infinitely merciful and kind. We can't thank Him enough. We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. We want this part of the world to be as prosperous and progressive as other parts of the world through hard work, untiring efforts, and living like peaceful neighbors. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region, because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment, and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. If we want permanent peace, then we need permanent solutions of Jammu and Kashmir, water distribution. Then, once we resolve these issues, sky is the limit. We can then talk of trade, we can talk of exchange of business communities, delegations, and of course also cooperate in the field of counter-terrorism. As of now, Pakistan is the biggest victim of terrorism. We have paid valuable human lives to the tune of 90,000 Pakistanis. 90,000. When was the last time any nation in the world had paid even a fraction of this sacrifice, let alone 90,000 people? We have lost $150,000 billion worth economic losses. Which nation has suffered this kind of economic losses? So I think what I'm saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. The world has to acknowledge what suffering we have passed through. I think in the end I'll say once again کہ میں جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سپہ سالار جنرل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر مارشل ظہیر بابر، اور آپ کے عظیم کڑیل جوانوں، سجیل جوانوں کا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کا سپہ سالار جنرل عاصم منیر، آپ کی
ولولہ انگیز اور دلیرانہ قیادت کو میں اپنی طرف سے اور قوم کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ختاماً اس شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ جہان تازہ کی ہے، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود۔ یہ شعر آج کے اس موقع کے لیے بہت بروقت ہے۔ اٹس befitting. I think salute to our brave soldiers. جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ آج اگر افکار تازہ نہ ہوتی ہماری افواج پاکستان کے پاس، یہ الفتح میزائل نہ ہوتے، یہ ایئر چیف کی جو انڈیجنس ان کی جو دن رات کی جو محنت ہے، اس کے نتیجے میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، ماڈرن ٹیکنیکس نیوی میں، ایئر فورس میں، بری فوج میں انجیکٹ نہ کی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہان تازہ جو 10 مئی کو نیا پیدا کیا پاکستان میں آپ نے، یہ اس کی وجہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، نئی دنیا بستی ہے نئی سوچ سے، نئے ویژن سے، R&D سے، ریسرچ سے، محنت سے، امانت سے، دیانت سے۔ اس کے بغیر جہان تازہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جہان تازہ پیدا ہوتے بڑے بڑے سنگ مرمر کے محلات سے، تو پھر دلی میں اور بامبے میں جو بڑے بڑے محلات ہیں اور جگہوں پر بھی اور ہمارے ہاں بھی، تو وہ جہان تازہ پیدا نہیں کر سکتے۔ جہان تازہ پیدا ہوتا ہے اس افکار سے، اس سوچ سے، اور اسی سوچ اور اسی افکار کو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ میں آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ زور سے نعرہ لگائیں، افواج پاکستان، آواز نہیں، افواج پاکستان، 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 قائد اعظم۔ بہت شکریہ۔